افسانہ حج اکبر، مصنف منشی پریم چند، پارٹ 2۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی، اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچہ کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح وہ شاکرہ سے کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کمزور، سفلا مزاج، بے حس عورت تھی۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہیں کے دوا سے فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئے تھے، اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ تمہیں تو وہی دھن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلا دے گی؟ ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو، لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ چھپتی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو؟ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، التجا کرو۔ تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے، اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لاتی۔ وہ مجھ سے کتنے ہی ناراض ہو، لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسوں سے تر کر دوں گی، اور وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہیں، مگر امڈے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ عباسی دنیا میں اکیلی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب درخت تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دیں۔ بعد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا، اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی، اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں۔ وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے۔ اندھیرے بیاباں میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اب اس کا جوئے حیات سنگریزوں سے ٹکراتا تھا، وہ اب ایک گلزار کی آبیار ہی کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی، اس میں معنی پیدا ہو گئے تھے۔
عباسی نصیر کی بھولی بھالی باتوں پر نثار ہو گئی، مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ان سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں 2 3 بار اسے اپٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے۔ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، ہمیشہ دوسرے سے بچے کی کم خوری کا رونا رویا کرتی کہ اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ اور گھنٹے لاتی رہتی۔ یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی، جس میں اپنے روحانی اعتزاز کے سوا کوئی غرض نہ تھا۔ اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکایک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی، کھانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا، اس کال کوٹری میں دم گھٹا جاتا تھا۔ رات یوں توں کر کے کٹی، صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی، یکا یک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی۔ میں یاد آ گیا، آج حلوہ کون کھائے گا، آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا۔ وہ نغمے مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے، ہونٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا، عباس کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ بیقراری کے عالم گھر سے نکلی کہ چلو نصیر کو دیکھاؤں، پر آدھے راستے سے لوٹ آئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی، معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے لیے دل اور جان میں بسا ہوا تھا، شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ وہ روزانہ ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلانے اور مٹھائیاں لاتی اور گھر سے چلتی، لیکن کبھی آدھا راستے سے لوٹ آئی، کبھی 2 4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون منہ لے کر جاؤں، جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون منہ دکھاؤں۔ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے تو، بچوں کی محبت کا اعتبار کیا، نہیں دایا سے رچ گیا ہو۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو۔ گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتی، نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی، بدنی ضروریات بھی خلا دل کو پر کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی سلسلہ میں حج کے دن آ گئے اور محلہ میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو، اسے اپنے تئیں بلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا۔ وہ آمادہ سفر ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا، کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کہرام سا مچا ہوا تھا۔ دنیا اس وقت بھی جانے والوں سے دامن پکڑے ہوئے تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں۔ کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا آسامیوں پر بقایا لگان کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا اور 2 روپیہ سینکڑا سود ضرور مجرا کرنا ہے نا۔ ہاں، ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور چلتو مال لیجئے گا ورنہ روپیہ پھنس جائے گا۔ مگر خال خال ایسی صورتیں بھی نظر آتی تھیں جن پر مذہبی ارادات کا جلوہ تھا۔
وہ یا تو آسمان کی طرف تاکتی تھیں یا محو تسبیح خوانی تھیں۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی، وہی خرید و فروخت، لین دین کے چرچے۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کسی طرح نہ اترتا، لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ، کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھونا جاتا، اتنی گھٹا عمڈی ہوئی ہے برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں، جھوٹ میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، یہ نہیں کہ چٹپٹ گاڑی کھولتے۔ مسافروں کی جان میں جان آئے، یکا یک اس نے صابر حسین کو بائی سائیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے تر تھے۔ وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے، عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکل آئے۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی، تم بھی حج کو چلیں؟ عباسی نے فقریہ انکسار سے کہا، ہاں، یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، خدا کے ہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہیں، اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی، اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی، کوئی 2 ہفتہ تک تو انا کی رٹ لگاتا رہا، اور اب 1 ہفتہ سے کھانسی اور بخار میں مبتلا، ساری دوائیں کر کے ہار گیا، کوئی نفع ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیا تھا چل کر تمہاری منت سماجت کر کے لے چلوں، کیا جانے تمہیں دیکھ کر اس کی طبیعت کو سنبھل جائے، لیکن تمہارے گھر پر آئے تو معلوم ہے کہ تم حج کرنے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں، تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا تھا کہ اتنی جرت کر سکوں، اور پھر کار ثواب میں روکنا ڈالنے کا بھی خیال ہے۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ، حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت عزتی سے کیا چارہ۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، سامنے کی چیزیں تیرتی ہوئی معلوم ہوئی، دل پر ایک عجیب وحشت کا غلبہ ہوا، دل سے دعا نکلی، اللہ میری جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بیکا نہ ہو۔ دقت سے گلا بھرا ہے، میں کیسی سنگ دل ہوں، پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا، اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بد مزاج صحیح، بد زبان صحیح، نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا، یا خدا میرا گناہ بخشیو، پیارا نصیر میرے لیے اڑک رہا ہے۔ اس خیال سے عباسی کا کلیجہ مصفص اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جھوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی۔ نہ معلوم بیچاری کی کیا حالت ہے۔ انداز نے وحشت سے بولی، دودھ تو پیتے ہیں نا؟
تم دودھ پینے کو کہتی، اس نے 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، ارے او کلی کلی بیٹا، آ کے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے. اب مجھے حج وج کی نہیں سوچتی. ہاں بیٹا جلدی کر. میاں دیکھیے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے. یکا روانہ ہوا. سامنے سڑک پر کئی بگیاں کھڑی تھیں. گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. عباسی بار بار چھنڈلاتی تھی اور یکا بان سے کہتی تھی، بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی. راستہ میں سب مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا. اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے، لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباس کا سینہ زور زور سے اچھلنے لگا. سر تیور گیا. بار بار دل سے دعا نکلنے کی، سب خیر و عافیت ہو، سب خیر و عافیت ہو. یکا صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا. دفتر عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی. اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا. سب تیرا گیا. معلومات دریا میں ڈوبی جاتی ہوں. جی چاہا یکا سے کود پڑوں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میکے سے ودا ہو رہی ہے. تسکین ہوئی. آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا. عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے. دروازہ پر سناٹا چھایا ہوا تھا. باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا. عباسی کو ذرا ٹھارس ہوئی. گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی بچے کو پکار رہی. کلیجہ مضبوط ہوا. شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کہ دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا. شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی. غم اور یاس کی زندہ تصویر. عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا. نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشم پرنم سے دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر آنکھیں کھولو. نصیر نے آنکھیں کھولیں. ایک لمحہ تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا. تب یکا یک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی انا آئی انا آئی. نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے. ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ پڑ گیا ہے. 1 ہفتہ گزر گیا. صبح کا وقت تھا. نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا. صابر حسین نے آ کر سے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولے، تمہارے اماں کو مار بھگا دیں. نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی. عباسی بولی، کیوں بیٹا؟ مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا. میرا حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا. اس حج کا نام حج اکبر ہے.